ورثت العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الممالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال فعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. کو غلط نہیں کہہ سکتے، اور ایک ہی جگہ کے نہیں ہے، مختلف جگہ پہ ہے، مختلف جنریشن میں ہے. تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کی کرامات، آپ کے فضائل جو ہم تک پہنچے ہیں وہ تواتر سے پہنچے. دوسرے کوئی اور ولی کی کرامتیں اتنے تواتر سے نہیں پہنچی ہے جتنے تواتر سے پیران پیر کی کرامت پہنچی ہے. علامہ ابن تیمیہ جو اپنے بہت سارے وجہات النظر جس کو عربی میں کہتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے جس سے علماء نے اختلاف کیا ہے، اور وہ اپنے پیشکش میں اور رد بدعات میں بہت سخت گیر سمجھے جاتے ہیں. اور سعودی میں جو سعودی عرب کا بڑا طبقہ ہے وہ ان کو مانتا ہے، ان کے فتاوے کی تقلید کرتا ہے. انہوں نے بھی جب پیران پیر کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شیخوں کے شیخ ہیں، وہ پیروں کے پیر ہے، اور ان کی کرامت جس تواتر سے ہم تک پہنچی ہے کسی اور ولی کی کرامت اس تواتر سے نہیں پہنچی ہے. اور یہاں پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں، حضرت سیدنا پیران پیر کے دھوبی کا قصہ لکھا ہے، بڑا مشہور ہے کہ ایک دھوبی تھا جو پیران پیر کے پیراہن مبارک کو دھویا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. انہوں نے پوچھا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں پیران پیر کا دھوبی ہوں. انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس دھوبی نے، اس شخص نے جواب دیا کہ میں پیران پیر کا دھوبی ہوں، اور خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کی مغفرت کر دی گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس جواب میں یہ بتلانا چاہتا تھا کہ جو پیران پیر سے منسلک ہو جاتا ہے، جو جڑ جاتا ہے، اس کا دین اسلام کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا رب خدا کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کا پیر سیدنا عبد القادر جیلانی ہو، جو سیدنا عبد القادر جیلانی کے در پر آتا جاتا ہو، پھر وہ اللہ کو نہ مانے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سرکار غوث پاک کے مرید سے اچھا حضور کے بارے میں کون اچھا عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ تو یہ ابتدائی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم قادری کہتے ہیں تو یہ قادری کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے. کنسٹرکشن میں ترقی ہوئی، ٹریڈ میں ترقی ہوئی، علم میں ترقی ہوئی، ہر فیلڈ میں ترقی ہوئی. تو اللہ تک پہنچنے کے جو راستے تھے اس کو باضابطہ ایک سائنس کی شکل میں، ایک میتھڈالوجی کی شکل میں، سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس کی شکل میں اولیاء اللہ نے مرتب کیا ہے. اور اس میں جو سب سے بہترین اور جنہوں نے اس میں سب سے پختہ کام کیا ہے اس ذات مبارکہ کا نام سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. اور قادری کیا کرتا ہے؟ وہ جو گائیڈ انہوں نے دی ہے، وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہم کو بتلائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے طریقے ہم کو بتلائے ہیں، اس کو سیدنا عبد القادر جیلانی کے بتلائے ہوئے طریقے پر فالو کرتا ہے. اب آپ بتلائیے کہ اس میں اور رسول اللہ کیا قادری تھے، یہ سوال کرنے میں کتنی احمقانہ بات ہے. بھئی آپ ایک کام کر رہے ہیں اور دنیا میں اس کام کو لے کر ایک ریسرچ ہوئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ آپ اس کام کو اس انداز میں کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہے، آپ کا ریسورس کم ہوگا، انرجی کم لگے گی اور آپ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. اب اگر کوئی اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھلا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن پیران پیر اور اولیاء اللہ نے جو راستہ بتلایا ہے وہ ایک شاہراہ ہے، وہ ایک ایسا راستہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ دوسرے راستے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، پہنچ بھی سکتے ہیں، اور امکان ہے کہ نہ بھی پہنچ سکے، کیونکہ وہ جانے والے کو نہیں معلوم ہے کہ یہ راستہ اللہ تک جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ اور بطور خاص سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راستہ بتلایا ہے، اس راستے پر چل کر آج سے 1000 سال پہلے سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچے ہیں۔ جنہوں نے اس دامن کو پکڑا ہے اور ان کی تعلیمات کی حقیقی طور پر اتباع کی ہے، وہ اپنے زمانے کے ولی ہوئے، وہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا۔ اور جتنا شہرت اور جتنی مقبولیت اللہ نے سلسلہ قادریہ کو دی ہے، وہ شہرت اور وہ عالمگیریت، وہ قبولیت دوسرے اور سلسلوں میں نہیں آئی۔ اور جتنے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے سلسلے آخر میں جا کر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ آج ہم ہمارے جو سب سے بڑے پیر ہیں، ولیوں کے ولی اور پیروں کے پیر ہیں، ان کے ایک تعلیمات کے سلسلے میں اس مجالس کا آغاز کر رہے ہیں۔ 5ویں سیریز ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دوسری اہم بات جو تمہیدی طور پر ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کا ایک نظام اور سسٹم بنایا، اور اللہ نے یہ طے کیا کہ یہ نظام اچھا بھی چلے گا اور اس نظام میں انسانوں کی وجہ سے کچھ خرابی بھی آئے گی۔ شخصی لیول پر جس طرح انسان کی صحت ہے، وہ صحت ایک ایسا دور ہوتا ہے کہ جب صحت سب سے اچھی ہوتی ہے، پھر انسان کو بیماری آتی ہے، بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ بیماری بڑھتی ہے، اور نیگلیکٹ کیا جائے اور اس سے غفلت کی جائے تو وہ پھر بیماری انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اور جب بیماری آ جاتی ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ علاج کس سے کروائیں۔ آپ کو کوئی جسم کی بیماری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کر کسی کے پاس نہیں جاتے۔ بیماری جتنی سیریس ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی اسی لیول کا چوز کریں۔ کسی کو اللہ نہ کرے اگر ہارٹ کی بیماری ہے اور کسی نے کہہ دیا کہ بائی پاس کا آپریشن کرنا پڑے گا، تو آپ ایک مشورے سے آپریشن نہیں کرواتے، آپ سرچ کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں سب سے ماہر کون ہے، تجربہ کس کو زیادہ ہے، لوگ کس کے پاس زیادہ رجوع ہوتے ہیں، کس کا سکسیس ریٹ زیادہ ہے، کس نے زیادہ سرجریز کی ہے اور کتنے سرجریز میں وہ سکسیس ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ آپریشن تھیٹر میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی آپ کو اندیشے لگے رہتے ہیں اتنا سارا ریسرچ کرنے کے بعد۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا کہ بھئی میرا جسم ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جائے جو اپنی فیلڈ میں ماہر، کوئی غلط آدمی کے ہاتھ میں نہ لگ جاؤں، کوئی ایسے آدمی کے ہاتھ نہ لگ جاؤں کہ جو فیک ہو، جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، اور جو علاج کے نام پر دھوکہ نہ دے، کوئی ایسا نہ ہو۔ اور جس طرح ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام دنیا کا یہ بنایا ہے کہ وہ بیماری جس طرح ایک انسان کو لگتی ہے، معاشروں کو بھی لگتی ہے۔ انسان بھی بیمار ہوتا ہے، معاشرہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ انسان کی بیماری کیا ہے کہ انسان کا نظام صحت بگڑ جائے،
اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے، لو ہو جائے، اس کا جو بلڈ فلو ہے وہ برابر نہ چلے، اس کی دھڑکنیں جو جس سپیڈ سے چلنی چاہیے وہ نہ چلے، اس کا جسم جیسا ہونا چاہیے ویسا نہ ہو. اور اس طرح کی پرابلم سوسائٹی میں بھی آتی ہے. سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ والی سوسائٹی ہونی چاہیے. سوسائٹی میں انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. سوسائٹی میں سچائی اور سچ کہنے والے لوگوں کا دبدبہ ہونا چاہیے. سوسائٹی میں ظالموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں اس کا الٹا ہونا شروع ہوتا ہے. سچ کہنے والے دبائے جاتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، ظالموں کو عروج کبھی مل جاتا ہے، لوگوں پر ظلم ہو جاتا ہے، جھوٹ کا بول بالا ہونے لگتا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے کر پیسہ کمایا جائے تو ان کی کمائی زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے. لوگ اپنی جائیداد کو بڑھانے کے لیے حلال کو چھوڑ کر حرام کا سہارا لینے لگتے ہیں، اور اس بنا پر سارا معاشرہ جو اچھا معاشرہ تھا وہ معاشرے میں خرابی آنا شروع ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان اگر جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے، اور اگر روحانی طور پر انسان بیمار ہو جائے یا معاشرہ ایسے روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ اب معاشرہ یا انسان کس کی طرف رخ کرے؟ کیا اللہ نے اس کا کچھ نظام کیا ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ انسان اور سوسائٹی پر جب کبھی ایسی مصیبت آئی ہے اور وہ پریشانی کا جو بھی لیول رہا ہے اس لیول کے حساب سے اللہ نے اس سوسائٹی کے لیے اپنی طرف سے اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے. آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، یوسف اور لوط اور موسیٰ، عیسیٰ، حضرت داؤد اور سلیمان، یہاں تک کہ اخیر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ مجمعین اس دنیا میں تشریف لائے. بیماری جس قدر تھی اس حساب سے انبیاء کو بھیجا گیا. بیماری کا دائرہ جتنا بڑھتا گیا انبیاء کو اسی حساب سے مبعوث کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک بیماری جو ہوتی، دنیا کا نقشہ ایسا تھا کہ دنیا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کرتی تھی، اس کے پاس کمیونیکیشن کے ایسے وسائل نہیں تھے جیسے آج ہمارے پاس ہے. تو جو اس کا برائی کا لیول ہوتا، سکوپ ہوتا، وہ مختصر ہوتا. اللہ نے اسی حساب سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث کیے گئے تو اس زمانے کا عالم آپ نے سنا ہے سیرت کے محافل میں کہ اس زمانے میں برائی اپنی انتہا پر تھی. ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو علاقائی نہ ہو بلکہ جس کی تعلیمات عالمگیر ہو، جو عرب میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہو جتنا عجم میں ہو، وہ عام لوگوں کو بھی اتنا ہی اپیل کرے جتنا خاص لوگوں کو کرے، وہ بادشاہوں کے لیے بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہو جتنا عوام اور عام آدمی کے لیے ہو. اور اس کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور جب بھیجا تو حضور نے فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں. اللہ نے ایک بڑا بہترین محل بنایا اور اس محل میں ایک جگہ کو ایسا چھوڑا کہ دیکھنے والا جب بھی دیکھتا تو کہتا کہ عمارت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر اس ایک جگہ پر ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت کی کوئی مثال نہ رہے خوبصورتی میں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس عمارت کی وہ آخری اینٹ بنایا ہے کہ جس سے اس سارے محل کی خوبصورتی ہے، اگر وہ نکال دی جائے تو وہ محل کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی. حضور نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں کہ جس سے اس سارے محل کی خوبصورتی لوگوں کو دکھتی ہے. لیکن سوال یہ عزیزان گرامی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا، کیا اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی چیلنجز نہیں آئے، کوئی برائی نہیں آئی؟ ہمارا جواب ہوگا کہ بالکل برائی آئی. معاشرہ پھر بیمار ہوا، اور اللہ کا فضل رہا کہ اللہ نے ایک طرف جہاں پر انبیاء کے سلسلے کو موقوف کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی کہ اب یہاں سے انبیاء جو کام کرتے تھے، اللہ نے میری امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ وہ کام جو انبیاء سابق میں کرتے تھے اس امت کے اولیاء سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ انبیاء والا کام لینے والا ہے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء،
کہ میرے امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہے، اور علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چین ہے، یہ جو سلسلہ ہے اصلاح کا، جو حضور کے بعد چلا ہے، وہ اولیاء اللہ سے چلا ہے۔ اور پھر اولیاء اللہ میں بھی اللہ نے جس قدر معاشرے میں تکلیف تھی، پریشانی تھی، اس کے حساب سے اولیاء کو ان مقام پر بھیجا۔ لیکن جب سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، وہ زمانہ ایسا ہی تھا جیسا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے، کہ جہاں پر اچھائی پر برائی کا غلبہ، جہاں پر دلوں میں کدورتیں پھٹ گئی تھی، ذہن منتشر تھے، جسم اس قابل نہیں تھے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، لوگ اپنی صلاحیتوں کو دین کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کے لیے خرچ کرنے لگے تھے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے کہ معاشرہ کبھی بھی، کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہ سوسائٹی بنتی ہے 3 چیزوں سے۔ کوئی بھی سوسائٹی ہو وہ 3 چیزوں سے بنتی ہے۔ سب سے پہلا جو سوسائٹی کو بنانے کے لیے اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا ہدف یا ٹارگٹ اور گول۔ مقصد کیا ہے؟ دوسرا جو کمپوننٹ ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے سوسائٹی کو، وہ مین پاور والا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو معاشرے کو بناتی ہے وہ وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہو گیا، زمین جائیداد ہو گئی، گاڑی ہو گیا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ کو ٹارگٹ تک پہنچنے میں مدد کرتی ہیں، وہ چیزیں، وہ تیسری چیز ہوتی ہے جس سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ معاشرہ 3 چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاشرے کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے معاشرے کا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مین پاور ہمارے پاس کیا ہے، افراد ہمارے پاس کیا ہے، اس کے لیے کام کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ وہ کام میں لگنے والی چیزیں کیا ہیں۔ جیسے یہ ہماری محفل ہے، مقصد کیا ہے کہ حضور غوث پاک کی تعلیمات تک پہنچنا۔ افراد کیا ہے؟ ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر حسن بن محمد الحمومی صاحب جو آپ کو وہ تعلیمات سے آگاہ کروائیں گے۔ وسائل کیا ہے کہ یہ آپ کا مائک ہو گیا، یہ آپ کا چینل ہو گیا، یوٹیوب کا چینل ہو گیا، جس کے ذریعے سے بات دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ معاشرہ ان 3 کمپوننٹ سے جب بنتا ہے تو ان 3 چیزوں کی حیثیت معاشرے میں جیسی ہوگی، معاشرے کا لیول ویسا ہوگا۔ اگر معاشرے میں سینٹر پوائنٹ، اگر سوسائٹی نے اپنے ٹارگٹ کو رکھا ہے اور اس کی خدمت کے لیے لوگ، افراد بھی مہیا ہو، اور چیزوں کو بھی ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے ایک سوسائٹی بنائی، تو اس سوسائٹی کا سینٹر پوائنٹ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور اس ذات مبارکہ کی خدمت کرنے کے لیے لوگ بھی تھے، وسائل بھی تھے۔ اور جب بھی جنگ ہوئی، جب بھی ایسا موقع آیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کوئی سازش اٹھی، آپ کو دکھے گا کہ صحابہ نے اپنے افراد کی فکر نہیں کی، اپنے آپ کو حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کوئی اپنے بچے کو قربان کر رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، لیکن حضور تک کسی تکلیف کو آنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ ان کے پاس حضور سینٹر میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضور کا دین ان کے پاس سینٹر پر تھا، اور اس کے لیے نہ افراد کی ان کے پاس اہمیت تھی، نہ ان کے پاس وسائل کی اہمیت تھی۔ حضور کہتے کہ آج دین کو پیسوں کی ضرورت ہے، حضرت عثمان کھڑے ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ آپ لے لیجئے، 1,00,000 دینار آپ لے لیجئے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر پیش کر دیتے، حضرت ابوبکر اپنا سارا گھر کا سامان لا کر پیش کر دیتے۔ حضور فرماتے کہ جنگ کے لیے جانا ہے
صحابہ کبھی تاریخ میں آپ کو نہیں دکھے گا کہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے بھڑنے والے نہیں ہیں، ہم کو جان عزیز ہے، آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس معاشرے میں انہوں نے اللہ کے دین کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو سینٹر پر رکھا تھا۔ دن گزرتے گئے عزیزان گرامی، اور جب دن گزرتے ہیں تو پھر افکار میں تبدیلی آتی ہے، انسانوں کے کاموں میں تبدیلی آتی ہے، پھر ایسا دور آیا کہ جہاں پر سینٹر پوائنٹ مسلمانوں کا چینج ہونے لگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین کی سربلندی سے زیادہ لوگوں کو آدمی اور انسان زیادہ عزیز ہونے لگے، شخصیت پرستی ہونے لگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دین کے کام ہلکے پڑ گئے اور شخصیتوں کے نام اوپر آ گئے۔ اور پھر علماء کہتے ہیں کہ معاشرے میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو نہ ٹارگٹ کی اہمیت ہوتی ہے، نہ انسانوں کی اہمیت ہوتی ہے، اس کے پاس صرف مادیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ میرے کو پیسہ مل گیا بس ہے، اس کے لیے میرے ماں باپ چلے جائیں، میرے رشتہ دار چلے جائیں، چاہے کچھ ہو جائے، میرا اپنا فائدہ ہو جائے، مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ معاشرے کا سب سے گھٹیا اور نچلا سٹیٹ ہے، اس سے نیچے معاشرہ نہیں جا سکتا، کہ جہاں پر انسانوں کو صرف پیسوں کی پڑی ہو، مادی چیزوں کی پڑی ہو، دوسروں کے بارے میں فکر نہ ہو، اپنے مرکز دین کے بارے میں فکر نہ ہو، اس سے گھٹیا سطح پر، اس سے نچلے سطح پر کبھی بھی کوئی معاشرہ نہیں جا سکتا۔ سیدنا پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے دور میں عزیزان گرامی معاشرہ اسی سطح پر تھا، لوگوں کے پاس دین اور انسانوں سے زیادہ اہمیت چیزوں کی تھی، لوگ اپنے ملک کو پیسوں کے لیے بیچنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت پیران پیر کی ولادت ہوئی 470 ہجری میں۔ 470 ہجری کا مطلب آج 2024 چل رہا ہے، تو وہ زمانہ تھا 1110 عیسوی کا، اور اس زمانے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت تیز جنگیں چل رہی تھی۔ جس طرح آج مسجد اقصیٰ کے لیے جنگ چل رہی ہے، مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے فلسطین مسلمان اور عالم کے تمام مسلمان کوشش کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے جنگ چل رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج ہمارے مخالفت میں ہمارے سامنے یہود ہے، اس زمانے میں عیسائی لوگ تھے صلیبی جنگوں میں، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اگر جسمانی طور پر شکست دینا ہے تو ناممکن بات ہے۔ ان کے لوگوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی پوری 1400 سالہ تاریخ کا جائزہ لیا ہے، اور ہم نے کہا ہے، آکسفورڈ کا ایک پروفیسر ہے، وہ آکسفورڈ کے ایک لیکچر میں کہتا ہے، ہال میں کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی 1400 سال کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے، تو میں نے پایا ہے کہ مسلمانوں کو اقتدار میں، مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں وہ تو بار بار گرتی رہی، ایسا نہیں ہوا کہ 1400 سال مسلمان ہمیشہ برسر اقتدار رہے، بلکہ ایک جگہ اقتدار حاصل ہوتا، دوسری جگہ چلے جاتا، ایک جگہ حکومت بنتی، دوسری جگہ مسلمانوں کی حکومت گر جاتی۔ ہم اس بات میں تو کامیاب ہوئے کہ مسلمانوں کی حکومتوں کو گرائیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ لیکن ہم نے ایک پیٹرن کو غور کیا، ہم نے ایک پیٹرن کو پایا کہ مسلمان ظاہری طور پر حکومت سے تو ان کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن جب بھی ایسا موقع آیا کہ مسلمان حکومت سے دستبردار ہو گئے یا مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور دنیا کو یہ لگنے لگا کہ مسلمان اب پسپا ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھڑے ہونے کی کوئی طاقت نہیں، ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو روحانی طور پر ایک عجیب و غریب طاقت ملتی ہے، اور جب وہ طاقت آتی ہے تو مسلمان پھر سے ایک بار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روحانی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا فیضان، اللہ والوں کی روحانی طاقت جو مسلمانوں کو کبھی پسپا ہونے نہیں دیتی، کبھی اللہ کے کلمے کو گرنے نہیں دیتی، اور وہ ہمیشہ روحانی طور پر مسلمانوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ایسا پاور دیتے ہیں کہ مسلمان پھر سے ایک مرتبہ میدان میں کھڑے ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا پیران پیر کی زندگی بالکل ایسے ہی تھی۔ میں مختصر سا آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو شخصیتیں رکھی ہے،
ان کے بارے میں آپ جلسوں میں سنیں گے، کرامتیں بہت سنیں گے. اور پیران پیر کی کرامتیں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جتنے حضور کے معجزات، جیسے حضور کے معجزات لا تعداد ہے، حضور کی معجزات اور حضور کی آل میں سیدنا غوث پاک کی یہ ان کا امتیاز ہے کہ ان کی کرامتیں اتنی ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی. جتنے لوگوں نے حضرت پیران پیر کے بارے میں لکھا ہے ان تمام نے لکھا ہے کہ جتنی کرامتیں ہم نے اس شخصیت کے بارے میں سنی ہے کسی اور کے بارے میں نہیں سنی ہے. لیکن یہ جو شخصیتیں بنتی ہے وہ ایسے ہی نہیں بنتی. عزیزان کرام، آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ پیران پیر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انسان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. انسان کی ابتدا اس کے ماں باپ سے ہوتی ہے. حضرت پیران پیر کے والد ابو صالح جنگی دوست ان کا نام تھا. جنگی دوست کا مطلب جو جنگ کو پسند کرتے ہیں، جو ہمیشہ بیٹل فیلڈ میں رہا کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ سامنے رہتے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار جا رہے تھے اور بہت سخت ان کو بھوک لگی تھی، اور ایک ندی میں ان کو ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا. انہوں نے بھوک ایسی شدت کی تھی کہ انہوں نے اس سیب کو لیا اور اس سیب کو کھا لیا. جب کھا لیا تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی یہ سیب میرا تو نہیں تھا، اور جب میرا نہیں تھا تو پھر مجھے کھانے کا بھی اختیار نہیں ہے. جب یہ سوچ ان کو آ گئی تو اب ان کو فکر ہوئی کہ اگر میں نے کسی کی اجازت کے بغیر کوئی لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے تو پھر میری عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکتی. میرا سارا کچھ بیکار ہو جائے گا اگر یہ لقمہ صاحب سیب کی اجازت کے بغیر میں نے اپنے پیٹ میں لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے زانے گرامی. ایک سیب جس کی کیا حیثیت، کیا قیمت آج کے دور میں بولیے. کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں. لیکن اللہ والے جانتے ہیں کہ جس کو ہم بے حیثیت یا بے قیمت سمجھتے ہیں، اگر اللہ اس کے بارے میں پوچھنے پر آ جائے تو انسان جواب نہیں دے سکتا. اور ان کو احساس تھا اس بات کا کہ اگر اس سیب کو لے کر محشر کے میدان میں اگر مجھ سے رب کائنات جواب طلب کر لے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اگر اس کا مالک مجھ سے کوئی مطالبہ کر لے محشر کے میدان میں تو میں کیا اس کو جواب دوں گا. اللہ اکبر. وہ یہ سوچ کر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیب کہاں سے آیا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک باغ ملا، اور وہ باغ سیب کا تھا. انہوں نے اندازہ لگایا کہ شاید اسی باغ کا یہ سیب ہوگا. انہوں نے اس باغ میں دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک شخصیت نمودار ہوئی، انتہائی نورانی ان کا چہرہ. یہ دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں مسافر ہوں، اور بات یہ ہے کہ ایک سیب جو اس ندی میں تیرتے ہوئے آیا تھا میں نے بے خیالی میں کھا لیا ہے، اور مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ شاید سیب آپ کے باغ کا تھا. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں یا اس بات کو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو وہ سیب تحفہ دیا ہے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، یا پھر آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ والے جو ہوتے ہیں زانے گرامی، وہ شخصیات کو پرکھتے ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہیرا کون ہے اور پتھر کون ہے. جو شخصیت نکلی تھی عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک سیب کے لیے ایک انسان میرے باغ میں آیا ہے اور وہ التجا کر رہا ہے کہ اس سیب کو کھانے پر اس پر جو امکانی طور پر اللہ کی طرف سے پوچھ ہو سکتی ہے وہ اس کو بخشانے کے لیے آیا ہے، تو انہوں نے اندازہ کیا کہ اس شخصیت کے دل کی صفائی کا کیا عالم ہوگا. اب انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو جانے نہیں دینا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، سیب کھانا بہت بڑی بات، آپ نے بہت بڑا کام کر دیا، میں معاف نہیں کر سکتا. ایسا کیسا کھائیں گے بغیر اجازت کے؟ اب وہ پریشان ہو گئے کہ حضرت ایک سیب تو ہے، معاف کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ معافی تو نہیں مل سکتی، آپ کو میرا کام کرنا ہو. انہوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی نوکری اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ نوکر بہت ہے لیکن ایک شرط میری یہ ہے، اور وہ شرط کے بعد ہی آپ کی یہ غلطی معاف کی جائے گی. انہوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو میری لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن شادی سے پہلے یہ چیز سن لے کہ میری لڑکی اندھی ہے، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، گونگی ہے، بول نہیں سکتی،
بہری ہے، سن نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ مطلب کوئی ایک عیب ہو تو بچی گھر پہ بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اپاہج ہے، نابینا ہے اور اونچا سنتی ہے اور بول نہیں سکتی۔ اب یہ جو حضرت صالح، ابو صالح جنگی دوست تھے، یہ پریشان ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ سفر پر ہو، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ایک سیب کا معاملہ ہے، چھوڑیے، کون زندگی خراب کرے؟ لیکن انہوں نے سوچا کہ ایک طرف سیب ہے اور دوسری طرف سیب ہے اور دوسری طرف یہ لڑکی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی اگر کسی کو شریک حیات مل جائے تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا انتہائی چیلنج، بہت مشکل ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف ان کو یہ خیال آیا کہ یہ تو زندگی کا سوال ہے، چند سال کی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنے دن میں رہوں گا یا کتنے سال رہوں گا، لیکن تصور میں انہوں نے لایا کہ محشر کے میدان میں اگر یہ شخص اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہ جائیں اور اب میں اللہ کے پاس کوئی جواب نہیں دے سکوں تو میں اللہ کے پاس میرا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس دنیا کی منفعتیں سامنے ہوتی ہیں، اللہ والوں کے پاس آخرت کی منفعتیں اور آخرت کی ہولناکیاں سامنے ہوتی ہے۔ ہمارے فیصلے دنیا کے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر طے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے فیصلے آخرت کے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر طے ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اپاہج لڑکی نابینا ہو اور گونگی ہو اور بہری ہو، اس کے ساتھ تو نبھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھنے پر آ جائے تو وہاں پر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ حضرت اگر یہی شرط ہے کہ اسی شرط پر میری معافی ہونی ہے تو میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو، آپ بتلائیے کہ ہمارے پاس رنگ کم ہو جائے تو ہم اس لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بچہ دیندار ہو لیکن کمائی اس کی کم ہو تو ہمارے پاس کے خاندان اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ والے جس شخصیت کی تعلیمات کو ہم اپنے آنکھوں کا نور بنانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے والد کا اسوہ یہ ہے کہ اگر قیامت میں بچنے کے لیے ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا پڑ جائے کہ جس کے ساتھ نبھنا انتہائی مشکل بلکہ امپاسبل ہو تو اس کے ساتھ بھی نبھانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آخرت کو داؤ پر نہیں لگایا جائے گا۔ انہوں نے شادی کے لیے ہاں بھر دی، والد صاحب نے شادی کر دی، ابھی تک دلہن کو دیکھا نہیں ہے۔ اور جب وہ اندر گئے حجرے میں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت بہترین باحیا اور خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہے۔ وہ چیخ مار کر باہر آ گئے، گھبرا کر باہر آ گئے۔ ان کے خسر محترم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت شاید کوئی اور لڑکی اندر ہے، آپ نے جو اوصاف اپنی صاحبزادی کے بتلائے تھے اس میں کوئی اوصاف بھی اس لڑکی میں پایا نہیں جاتا۔ انہوں نے خوش ہو کر مسکرا کر کہا کہ میرے عزیز، میں نے اپنی لڑکی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے تو میں نے اس معنی میں کہا تھا کہ میری بچی پیدا ہونے سے لے کر آج تک کسی حرام چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی ہے۔ میری بیٹی اگر میں نے کہا ہے کہ وہ نہیں سنتی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا، کیونکہ کسی نامحرم کی آواز اس کے کانوں میں آج تک نہیں پڑی ہے۔ میں نے کہا میری بچی گونگی ہے تو میں سچا اس معنی میں ہوں کہ میری بچی سے کوئی غلط کلمہ آج تک زبان سے نہیں نکلا اور کسی نامحرم سے اس نے بات نہیں کی۔ میری بچی لنگڑی ہے، اپاہج ہے، اس معنی میں ہے کہ میری بچی نے کبھی اللہ کی نافرمانی کے لیے اپنے ان اعضاء کو استعمال نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، شخصیتیں ایسی بنتی ہے، جوڑا جب ایسا ہو اور ان کے پاس آخرت کی فکر ایسی ہو تو اس گھرانے میں سیدنا عبد القادر جیلانی نہیں تو آپ فرمائیے کہ کون پیدا ہوں گے۔ اور اس جوڑے سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ جتنی عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں ان میں ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ ان کے والد کا انتقال بہت جلد ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا بھی انتقال ایسے ہی ہوا، لیکن ہزاروں لاکھوں سلام آپ کی والدہ محترمہ پر، ام الخیر سیدتنا فاطمہ پر، کہ انہوں نے ایسی تربیت اپنے بچے کی اللہ اکبر۔ اور وہ ان کے اوپر پہلے سے ظاہر ہو چکا تھا، علامتیں ظاہر ہو چکی تھی کہ اس بچے سے اللہ نے بہت بڑا کام لینا۔
وہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تو 29 شعبان کا دن تھا، اور لوگوں میں تشویش تھی کہ نیکسٹ ڈے رمضان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ چاند دیکھنے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، مطلع ابر آلود تھا، چاند نہیں دکھا تھا۔ اب دوسرے دن 30 شعبان ہے یا 1 رمضان ہے، لوگوں میں شک تھا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آواز آئی کہ نہیں، آج 1 رمضان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسا معلوم؟ انہوں نے کہا کہ میرا بچہ آج دودھ نہیں پی رہا ہے، اور میرا بچہ ایسا ہے کہ وہ دودھ نہیں پی رہا ہے، تو اس بات کا اعلان ہے کہ آج شعبان کی تاریخ نہیں ہے، آج سے رمضان شروع ہو چکا ہے، لہٰذا شہر والوں تم پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ یہی خاتون تھی عزیزان گرامی کہ سیدنا عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے یہ منصب کیسے حاصل کیا؟ اللہ کے پاس جو آپ کو قرب ملا وہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں کی نصیحت سے مجھے ملا ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے کبھی سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حالات کیسے بھی ہو جائے اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ اور پراگندہ نہ کرنا۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے آج تک اپنی زبان سے کوئی جھوٹ کلمہ نہیں کہا۔ والدہ کی تربیت اور ان کے والدہ کی تربیت۔ اور عزیزان گرامی پیران پیر کے حوالے سے آپ کرامتیں سنتے ہیں کہ وہ ہاتھ لگاتے تو جو بیمار ہے اچھے ہو جاتے، کسی کو علم نہیں علم آ جاتا، کوئی چور ہے پیران پیر نظر ڈالتے وقت کا ولی اور قطب بن جاتا۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ پیران پیر کی شخصیت ایسے ہی نہیں بنی، بلکہ وہ بہت سارا سٹرگل انہوں نے کیا۔ ان کے والدہ ایک شخص کو جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے بغداد کا سفر 1 مہینے کی دوری پر، اور ان کو معلوم تھا کہ جتنا پیسہ وہ بھیجتی ہیں ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کھانے پینے کے لیے ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ میرے اوپر کئی دن ایسے گزرے کہ جہاں پر میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، میں لوگوں کے پاس سے ادھار لیتا تو اس کی بھی ایک حد ہوتی، مجھے اس کے بعد لینے میں شرم آتی، اور میں ایسے وقت بھی گزارا ہوں کہ جہاں پر کھانا پانی میرے لیے کچھ بھی میسر نہیں آتا، اور میں جنگلوں میں پتے کھا کر اپنی بھوک کو بجھانے پر میں چلا جاتا۔ اللہ اکبر، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو ولیوں کے سردار ہے، پیران پیر ہیں۔ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ اپنے گاؤں کے ایک آدمی کے ہاتھوں پیران پیر کے لیے کچھ ٹفن اور کچھ ساز و سامان ان کے لیے بھیجا۔ اب اس زمانے میں نہ فوٹو کا زمانہ، نہ لوگوں کے پاس سیل فون، نہ کوئی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی اتنی آسانیاں جو آج کے دور میں ہیں۔ وہ شخص جب بغداد پہنچے ان کو معلوم نہیں تھا، پیران پیر ابھی طالب علم ہیں، نہیں معلوم کیسے دکھتے ہیں، کس سے بات کروں۔ وہ ڈھونڈتے رہے نہیں ملے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھک ہار کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، اور اتفاق سے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مسجد میں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اسٹرگل کا یہ عالم ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، اور نقاہت جسم میں اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اب یہ آدمی کہتے ہیں کہ میں نے اس طالب علم کو دیکھا، مجھے خیال آیا کہ جس طالب علم کے لیے یہ ٹفن اور توشہ آیا ہے وہ تو نہیں مل رہے ہیں، لیکن اگر میں یہ سامنے جو طالب علم بیٹھے ہیں اگر ان کو میں دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ میں تلافی کر لوں، اور میں جا کر ان کی والدہ سے معذرت کروں گا کہ مجھے آپ کے صاحبزادے تو نہیں ملے، لیکن ہاں ایک ایسے طالب علم ملے جن کو اس کی سخت ضرورت تھی، میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس توشے کو سیدنا پیران پیر کو دیا، پیران پیر نے کھایا، اور جب وہ کھا کر تھوڑا اطمینان میں آئے تو انہوں نے پوچھا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ کی والدہ نے مجھے بھیجا ہے، اور آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ توشہ اور یہ چیزیں فراہم کرنا، کیونکہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ اور اسی لیے پیران پیر نے کہا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں قطب بنا ہوں تو ایسے ہی گھر بیٹھے نہیں بنا، بلکہ میں نے علم کی منازل طے کیا ہوں۔ میں نے جو سٹرگل کے مراحل آتے ہیں، جو تکالیف ہوتی ہے، ان ساری تکالیف کو اٹھایا ہوں۔ جنگلوں میں نے سالوں اپنی زندگی کو گزارا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلوت میں جو اللہ کی نعمتوں کے مزے ہیں میں وہ لوٹا ہوں، اس کے بعد مجھے یہ مرتبہ ملا ہے۔ ہم اسی ہال میں کچھ دن پہلے ہم کو یہ اعزاز اور سعادت ملی کہ ہم نے سیدنا پیران پیر کے سجادے سید شیخ خالد منصور الگیلانی وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت پیران پیر ایسے ہی نہیں بنے پیران پیر،
ان کے جو فضائل اور کمالات ہیں وہ مسلمہ ہیں، لیکن پیران پیر کی زندگی سے جو مسلمانوں کو سبق ملتا ہے کہ وہ سٹرگل کا، وہ اپنے آپ کو محنت کے قابل بنانے کا، وہ اس بات پر اپنے آپ کو راغب کروانے کا کہ کوئی چیز آپ کو آسانی سے گھر بیٹھے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو جستجو کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کاوشیں کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو وہ ثمرہ ملے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو یہ ہمارا سلسلہ حضرت قبلہ کے مبارک فکر کا نتیجہ ہے، اس سے ہم کو پیران پیر کی حقیقی تعلیمات سے انشاءاللہ آگاہی ہوگی، اور ہم وہ تمام چیزیں سیکھیں گے کہ جو پیران پیر اپنے مریدوں میں ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، اپنے مریدوں کو اس قابل بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ دین کے قابل ہو، صلاح الدین ایوبی جیسے بنے، مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے، اور عمومی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے والے بنے۔ یہ پیران پیر کا مشن اور مقصد تھا، اور آئندہ جو مجالس کی محافل رہے گی اس میں آپ پائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس عظیم مشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ میں پھر سے ایک مرتبہ شکر گزار ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر حسن بن محمد الحمومی صاحب کا کہ اس محفل میں مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور سیدنا پیران پیر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان گرامی، معزز خواتین و حضرات، آج جو ہماری محفل ہے مجالس قادریہ کی پہلی محفل ہے، پہلی مجلس ہے، ہمیشہ کی طرح ابتدائی مجلس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مہمان، چاہے سیرت کی ابتدائی مجلس ہو یا پھر مجالس قادریہ ہو، ہمارے پاس کوئی محتم بالشان مہمان ہمارے درمیان مخاطبت کا شرف حاصل کریں۔ آج کی اس پہلی مجلس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب قادری بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، اور میرے بہت قریبی عزیز ہیں۔ اللہ رب العزت نے علم سے اور بہت ساری خوبیوں سے آپ کو نوازا ہے۔ الحمدللہ آپ نے بہت اہم ترین باتوں پر آپ نے روشنی ڈالی، میں بھی سن رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے سے آ کے بیٹھ کے سنتا، چونکہ آج ہی میری سفر سے واپسی ہوئی
تو تھوڑی سی طبیعت میری مکمل طور پہ تیار نہیں تھی، اس وجہ سے یعنی پہلے سے بیٹھ کے سن نہیں سکا۔ سب سے اہم بات جو ہماری ان محافل سے ہم چاہتے ہیں وہ کیا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وقت مختصر ہے، آج کی اس محفل میں ہماری اتوار ہونے کی وجہ سے ہمیں حلقہ ذکر بھی کرنا۔ بات دراصل یہ ہے، بہت سارے نوجوان ہیں اور ان محافل کے مقاصد کو جاننا آپ کا پہلے ذمہ داری ہے، تاکہ محافل جب ختم ہو تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کیا یہاں سے حاصل کرنے آئے۔ دراصل اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہی ہیں، ایک ہے خالق، دوسرا ہے مخلوق۔ دو ہی چیزیں ہیں پوری دنیا کو، اگر آپ ایک خلاصتاً اگر بات کریں تو ایک ہے کریٹر اور دوسرا ہے کریشن، دو ہی چیزیں۔ پوری کائنات جس کو بھی ہاتھ میں پکڑ لو وہ کیا ہے، مخلوق ہے، کریشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خالق، کریٹر، دنیا ختم۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مخلوقات میں، یعنی مخلوقات میں ہزاروں مخلوقات، اس میں انسان اصل میں اللہ کا مقصد ہے۔ انسانوں میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو وہ صلاحیت دی جو کریشن پہ محنت کیے ہیں، مخلوقات پہ محنت کیے ہیں، تحقیق کی ہے مخلوقات پر، ترقیات کیے، ہواؤں پہ محنت کی، ہواؤں کے اقسام گنائے، اس کی ڈینسٹی گنائی، وہ کتنی وزن ہوتی ہے، کتنی ہلکی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ پانی پہ محنت کی، پانی کے متعلق تفصیلات بیان کی، فضاؤں کے اوپر بات کی، ان سے جتنی، اب آپ دیکھیں یہ سائنسدان جو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس آپ معلومات بتائیں، وہ بتائیں کہ فضائیں کیسی ہے، یہاں سے آسمان تک کا فاصلہ، سورج تک کا فاصلہ، چاند تک کا فاصلہ، یہ سب بتائیں گے۔ یہ تمام کامیں کیا ہیں، یہ تمام چیزیں کریشن ہیں، اس پہ محنت ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں، دلچسپی سے لگے ہوئے ہیں۔ آج آپ اور ہم یہ موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں، یہ تمام تحقیقات کے بعد انسان نے تحقیق کی ہے، انسان نے جستجو کی ہے کہ انسان کی ضروریات کو آسان سے آسان کیسے کریں۔ انسان کی ضروریات کو، ایک بھائی یہاں ہوتا ہے، ایک بھائی 10,000 کلومیٹر دور ہوتا ہے، دونوں میں ملاقات نہیں ہو رہی ہے، بات چیت نہیں ہو رہی، تڑپ ہوتی ہے ملنے کی۔ یہ تڑپ اور ضرورت ان کو کوئی چیز نئی پیدا کرنے، کوئی نیا انوینشن کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا۔ بات یہ ہے، اسی وجہ سے وہ کوشش کرتے گئے، دوریاں دور ہوئی اور ٹیلی فون آیا، پھر آ کر کے موبائل فون، پھر وہاں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ فون آ گئے، یہ تمام ترقیات ہوتے جا رہے ہیں اور مزید دنیا ترقی کرے گی۔ یہ محنت کس پہ ہو رہی ہے، یہ مخلوقات پہ محنت ہو رہی ہے، مخلوقات کے متعلق محنت ہو رہی ہے، کریشن پہ محنت ہو رہی ہے، اور اس کو آپ سائنسدان کہتے ہیں، اور مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں سیٹلائٹ پہ جا کر کے پوری دنیا کی معلومات، اب آپ تو یہ پورا محنت کریشن پہ ہو رہا ہے۔ ایسے آپ ایک ایک چیز پہ دیکھیں، آگ پہ محنت، ہوا پہ محنت، پانی پہ محنت، مٹی پہ محنت، لاکھوں ٹن لے کر کے پلین ہوا میں اڑ رہا ہے، یعنی پانی کے نیچے تہ سے کشتی جا رہی ہے، آپ دوست جو جا رہے ہیں بڑے محنت کی ہیں لوگ۔ آپ کے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ان لوگوں کو یہ ضرور مختصر یہ کہ انسان کی ایک ضرورت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات، ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر، ایک چیز کے دوسری خرید و فروخت۔ آپ بات سمجھیں، انسان کی ایک ضرورت ہے جو بین المخلوقات کریشن کے درمیان ہے۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے تعلق، ایک ماں کو بیٹے سے تعلق، ایک دوست کو دوست سے تعلق، ایک بزنس مین کو آپس میں تعلق، ایک ڈاکٹر کو بیمار سے تعلق، انجینئر کو اس کے کلائنٹ سے تعلق۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے مخلوقات کا آپس کے روابط کو درست کرنے کے لیے
یہ سائنسدانوں نے محنت کی ہے، ٹاپ لیول تک لے گیا ہے کہ بڑی آسانی سے 1 سیکنڈ میں دنیا کے کسی علاقے میں رہنے والے کسی شخص سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام کس نے کیا؟ دنیا کے سائنسدانوں نے محنت کی، اس کے اصول بنائے، اس کے لیے کالجز ہیں، اس کے لیے یونیورسٹیز ہیں، اس کے لیے کورسز ڈیزائن کیا، اور اسی ایک نہج پہ آپ بھی محنت کرتے کرتے نئی نئی چیزیں لا سکتے ہیں، طریقہ بنایا۔ تو یہ تمام کے تمام آپ کو مخلوق سے کنیکٹ کرنے، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے، مخلوق کے سامنے مخلوق کی حقیقتوں کو کھولنے کے لیے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف دنیا میں کیا بن جاتا ہے؟ خالق۔ تو جہاں مخلوق سے مخلوق کو جوڑنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو سائنسدان کہتے ہیں۔ دوسری طرف مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام ہے، دوسری طرف مخلوق اور خالق کے رابطوں کو آسان کرنے کا کام، مخلوق سے خالق کے راستوں کو آسان کر کر مخلوق کو خالق کی پہچان دلانے کا کام، مخلوق کو اس بات کا احساس دلانے کا کام کہ تیرا خالق تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تیرا مالک تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ تو خالق کے متعلق معلومات، خالق کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اور پھر ان دونوں کے درمیان کی دوریوں کو ختم کرنا، اور پھر جیسے ایک بھائی یہاں ہو، ایک امریکہ میں ہو، ایک بٹن میں سیدھا ہی سامنے آ جاتا ہے، آواز بھی سنے آ رہی ہے، فوٹو بھی دکھ رہی ہے، چلت پھرت بھی دکھ رہی ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ پار دیا گیا، کیسے ایک دوسرے سے رابطہ ہو گیا؟ بالکل انسان اپنی شرارتوں، اپنی رذالتوں اور اپنی خباثتوں کی وجہ سے انتہائی اپنے رب سے دور، لیکن اس کو ان راستوں سے، ان خباثتوں سے دور کر کر 1 سیکنڈ میں اپنے رب کے سامنے لا کر کے ٹھہرا دینا، اور اس احساس کے ساتھ کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو پہلے اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس تحقیقات کرنے والے کو کہتے ہیں صوفیاء کرام۔ کریشن کی تحقیق کرنے والوں کو سائنسدان کہتے ہیں۔ کریٹر تک، اس کی مرضی تک، اس کے منشا تک، اس کی قرب تک، اس کے احساس تک پہنچانے والے کو کہتے ہیں صوفیاء کرام، اہل تصوف۔ جن کی نظر دنیا پہ ہو، جن کی توجہ صرف دنیا ہی دنیا ہو، خالق سے نہ ملنا چاہتے ہو، نہ خالق کی پہچان چاہتے ہیں، نہ خالق کا قرب چاہتے ہیں، تو ان کو یہ صوفیاء کرام کی باتوں سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ صوفیاء کرام سائنسدان ہیں، کس کے؟ خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کے۔ یہ سائنسدان ہیں مخلوق اور مخلوق کے درمیان۔ بات سمجھ میں آئی آپ؟ اب یہ جو بات میں آپ سے کہا کہ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ بڑی اہم بات جو حدیث مشہور ہے، میں آج کی بنیادی طور پر بات کر کر انشاءاللہ اس کے بعد سے تفصیلی بات کروں۔ آپ یاد رکھیں، حدیث جبرائیل ہے، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فَأَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، حضور کے گھٹنے مبارک کے قریب اپنے گھٹنوں کو لا کر باادب بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے بتلا دیا۔ ومل اسلام، ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ پہ ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، یہ تمام تفصیلات ایمان کے بتلا دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل سے آپ واقف۔ میں کیونکہ وقت کم ہے اس لیے آگے جانا چاہتا ہوں۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے پوچھا تو کیا بتلایا؟
کہ پہلے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ والحج ان تقوم، یہ تمام باتیں یعنی 5 ارکان اسلام بیان فرما دی. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات پوچھے مل احسان، یہ ہے صوفیہ کا موضوع. پوچھے کہ احسان کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. پوچھا احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اب جملہ سنیں، اللہ کی تم عبادت کرو. کیسے؟ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ کہاں دکھتا؟ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، دنیا میں ہم کو جو کچھ نہیں دکھتے، سائنسدانوں نے بتا کے کہا ہے کہ پانی کے ایک ایک قطرے میں اتنے جراثیم ہیں. مان رہے نہیں مان رہے؟ نہیں دکھتا، دکھا رہے ہیں. وہ جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھ کر آپ کو یقین دلاتا ہے تو آپ مان رہے ہیں. لائٹ کی سپیڈ آپ کو بتلایا جا رہا ہے. جو کل تک نہیں معلوم تھا وہ معلوم کرا رہے ہیں. جو آپ کو نہیں معلوم ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں معلوم. اسی طرح سے فرمایا، حضور فرمایا تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیسے دیکھ سکتے ہو اللہ کو؟ فرمایا وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کا سوال ہی تصوف کو جنم دیتا ہے. کیونکہ حضور تو فرمائے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، وہ لیول تک نہیں پہنچے ہو تو جب تک کیا کریں؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ایسا کم از کم کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان. بات سمجھے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس حدیث کے تینوں جہتوں کی تعلیم ہوتی ہے. ایمان پہ بھی تعلیم ہوتی ہے، اسلام کی بھی تعلیم ہوتی ہے، احسان کی بھی تعلیم ہوتی ہے. ایمان کی تعلیم کا مطلب ایمانیات، عقائد آپ کو پڑھائے جاتے ہیں نہیں پڑھائے جاتے؟ عقائد پہ بات ہوتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ کے اوپر، رسالت کے اوپر، کتابوں کے اوپر، فرشتوں کے، یہ تعلیم ہوتی ہے. ایمان باللہ کے اوپر باضابطہ ایمانیات اسے کہتے ہیں. دوسرے فقہ کے معلومات، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج، اس کی الگ محفلیں، کورسز، باضابطہ امتحانات کا ایک نظام. حدیث کا تیسرا پہلو احسان ہے. تیسرا پہلو احسان ہے کیا؟ کہ تم اللہ کو دیکھنا اور اللہ تم کو دیکھنا. اس کے اوپر یہ ہفتے والی محفل بھی ہوتی ہے اور سالانہ یہ 6 روزہ محافل ہوتے ہیں. بات سمجھیں؟ 2 باتیں میں نے ذکر کی. پہلے سائنس اور یعنی سائنسدان، سائنٹسٹ اور صوفی. سیکنڈ لیول کی بات میں نے یہ حدیث کی کہ 3 پہلو. اب ان تینوں میں سب سے زیادہ اہم کون سی محفل ہے؟ عام طور پر لوگ نہیں بھائی وہ اہم ہے یہ اہم ہے. میں آپ کے سامنے اہمیت بتاتا ہوں، آپ فیصلہ آپ کریں کہ اہمیت کون سی زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، پہلے ہم بات شروع کریں گے اسلام کی. اسلام کسے کہتے ہیں؟ شہادہ، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. میری زندگی شروع ہوئی، میں پیدا ہوا. پیدا ہونے کے بعد سے شروع کے ایام تو 12-13 سال تک تو کوئی کاؤنٹ میں نہیں ہے. جو بھی ہوگا میرے والد کے کاؤنٹ میں جائے گا. اس کے بعد سے مجھے جو کاؤنٹنگ شروع ہوگی وہ کس بات کی ہوگی؟ نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، روزہ رکھا یا نہیں رکھا، زکوٰۃ دیا یا نہیں دیا، حج کیا یا نہیں کیا، کلمہ شریف کا ورد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ سلسلہ میرے اسلام کا میری بلوغیت سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا؟ جب میری روح نکلے گی. میری بلوغیت سے لے کر کے میری روح نکلنے تک یہ سلسلہ چلنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میرے کل بھی انتقال ہونے والا ہے تو آج تک بھی میرے اوپر نمازیں فرض ہیں. اگر رمضان ہے تو روزہ فرض ہے، زکوٰۃ حج فرض ہے. بات صحیح ہے؟ اب یہاں جیسے ہی میری روح نکل گئی، جسم الگ اور روح الگ، اب اذان ہو رہی ہے. کیا میرے اوپر نماز فرض ہے؟ کیا میرے اوپر روزہ فرض ہے؟ کیا میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟
کیا میرے اوپر حج فرض ہے؟ تو میرے اسلام کا تعلق میری بلوغیت سے لے کر کے میرے انتقال تک، انتقال کے آگے یہ چیزیں میری کلوز. اب مجھے قبر میں مجھے نماز نہیں پڑھنی ہے، قبر میں مجھے روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں. دوسرا پہلو آتا ہے مل ایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معیار بھی مجھے شروع ہو جاتا ہے بلوغیت سے. تو اعمال شروع ہوتے ہیں، ایمان پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. سیدنا علی ایمان لاتے ہیں 9 سال 8 سال کی عمر کے اندر، اس سے پہلے سے ایمان لائے گئے. ایمان کا شمار اس سے پہلے ہو جاتا ہے، ایمان کا شمار اس سے پہلے ہو جاتا ہے. 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اللہ کو ایک مانتا ہے، شمار ہوگا اس کا ایمان. ہوگا نہیں ہوگا؟ ایمان شمار ہوگا. ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہے آپ کے اسلام سے پہلے سے. ختم کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے انتقال کے بعد ایمان چلے گا قبر میں بھی، کیونکہ سوال ہوگا آپ سے قبر میں. اسلام کا دائرہ چھوٹا، ایمان کا اس سے بڑا. قبر میں پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک کا، کیا ہے؟ ایمان. ما دینک کا، ایمان. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ایمان. تو یہ پہلی محفلیں جو اسلام کی ہوتی ہے، فقہ کے مسائل کی ہوتی ہے، وہ بلوغیت سے شروع ہو کر کے آخری سانس تک چلتی ہے. ایمان کی محفلیں اور اس کے امپورٹنسی جو ہے اس کی، وہ آپ کے بچپنے سے شروع ہو کر کے قبر تک چلتی ہے. بات سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں کے دونوں. اب قبر کے بعد حشر میں جب اٹھائے جائیں گے، اب وہاں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے. فیصلے دو یہاں پر آپ کے ہو چکے ہیں. جیسے یہ قبر کے اوپر ٹیگ لگ جاتا ہے، یہ مومن کی قبر ہے یا کافر کی قبر. اب آپ حشر میں اٹھائے جانے کے بعد بولیں گے کہ آج میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لانے والا ہوں، میں آخرت پہ ایمان لاتا ہوں. فرمایا جو بولا وہی اینڈ. اب یہاں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. بولتا بولے، نہ بولتا نہ بولے. کوئی انسان قبر میں نہیں بولا اللہ کو اپنا رب، اور حشر کے اندر بولتا ہے، کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی اب ایمان کا کوئی فائدہ، یعنی ایمان کے بول کا اب کوئی چیز، کوئی فائدہ حشر کے دن نہیں ہونے والا ہے. فیصلے قبر میں ہو گئے. اب تیسری چیز آ جائے احسان. موت تک آ کر کے اسلام رک گیا، قبر تک آ کر کے ایمان رک گیا. لیکن آپ احسان کا مطلب کیا فرمائے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو گویا کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. احسان کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے بچپن سے. دیکھو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. احسان کی پریکٹس تمہیں 3 سال کی عمر سے ماں بولنے لگتے، دیکھو بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے. 10 سال کی عمر میں ماں کہتی ہے دیکھو بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے. تم بالغ ہو گئے ہیں، تمہارے استاد کہتے ہیں دیکھو بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے، کہیں پر بھی چھپ کے بھی کھائے. یہ پریکٹس چل رہی ہے. شادی شدہ ہو گئے تب بھی یہ ہے دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ تو پریکٹس چل رہی ہے. کس بات کی پریکٹس ہے؟ یہ پریکٹس چل رہی ہے. اسلام ختم ہوگا. ختم کا مطلب اسلام کی پریکٹسز آپ کی موت تک ختم ہوگی. ایمان کی پریکٹسز آپ کی قبر تک جائے گی. احسان کی پریکٹسز آپ کو موت کے بعد بھی، قبر کے بعد بھی، حشر کے بعد بھی اس وقت تک چلے گی جب تک کہ اس کے اوپر پریکٹیکل عمل نہ ہو جائے اور آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. یہ احسان ہے. آپ پوچھیں گے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ. اس کا احسان کا مطلب ہے تم اللہ کے آمنے سامنے ہو جاؤ. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے دیکھ رہے.
اس کا ایک پارٹ تو آپ شاید دنیا میں پریکٹس کرتے کرتے یقین دلا دیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی ایک بے چینی اور بے قراری ہوگی، ایک اندر سے پیاس ہوگی، ایک بھوک ہوگی کہ مالک تو مجھے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کب دیکھوں، مالک میں کب تیرے سامنے آؤں، مالک وہ کون سا موقع ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ موقع تمہیں یقینی طور پر جو ملے گا وہ جنت میں ملے گا۔ تو احسان جنت تک چلنے والی چیز ہے، اللہ کے دیدار تک چلنے والی چیز ہے۔ وہاں پر جنت میں نہ آپ کو اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہاں جس چیز کی طلب ہوگی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، نہ وہاں پر توحید بولنا پڑے گا، نہ رسالت بولنا پڑے گا۔ جنت تک جس چیز کی طلب ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہوگی، وہ اللہ کے دیدار کی ہوگی، اور اس کی تعلیمات احسان میں ہے۔ تو یہ مجالس ہمارے مجالس احسان ہے، مجالس احسان ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ یہ محفلیں آپ کو وہ اخلاق، وہ کردار اور وہ چیزیں سکھاتی ہے کہ آپ پر خدا کی نگاہ عنایت پڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور وہ اعلیٰ صفات آپ کو سکھاتی ہے جو آپ خدا کے دیدار کے لیے جو حجابات آپ کے درمیان آ سکتے ہیں۔ پروردگار اگر اپنے دیدار کرانا چاہے تو آپ کی طبیعت اس درجے صاف کر کے تیار رکھی جاتی ہے کہ اللہ کسی لمحہ بھی آپ پہ تجلی فرمائے اور آپ تجلی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے احسان اور یہ ہے رضا۔ اور اس احسان کے کیا وہ چیزیں ہیں جو انسان کے نفس میں خدا کی نظر عنایت کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ اہل اللہ نفس پہ کام کیے۔ نفس جو ہمارا، میں کل بتاؤں گا نفس کیا ہے اور کتنے حسب اس بات سمجھ رہے، نفس پہ کام کیا کہ میں ہوں نا، ایک میں ہوں، ایک میرا خالق ہے، دو پہ بات ہو رہی ہے نا، میں اور میرا خالق۔ تو میں کن چیزوں سے بنا ہوا ہوں، میرا نفس کیا ہے، اس کی نیگیٹیوٹی کیا ہے، اس کی پازیٹیوٹی کیا ہے، اس کی خباثتیں کیا ہیں، اس کی اچھائیاں کیا ہے، اس پہ ورک کیا جاتا ہے، اس پہ محنت کی جاتی ہے، اس کے اندر جستجو کی جاتی ہے، اس کو سدھارا جاتا ہے، اس کو سنوارا جاتا ہے، اس کو نکھارا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اس کو مزین کیا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو چھانٹا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ دوسرے خالق، تو یہ ایک متوازن نفس اپنے آپ کو بنائے، ایک مہذب نفس بنائے، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کل سے جو ہمارے پروگرام ہوگا اس کے اندر حضرت پیران پیر کی مبارک حیات طیبہ جسے آپ سن رہے تھے، اس کے بھی چند پہلو ہوں گے، اس کے بعد تعلیمات ہوں گے جس کے اندر حضرت پیران پیر کے سلوک اور تصوف کا جو نظم ہے، جو آپ کے تربیت کا جو منہج ہے، جس نے پوری دنیا کے اندر عجیب و غریب انقلاب پیدا کر دیا۔ دنیا میں جہاں کہیں جاؤ بڑے بڑے قادری بزرگ نظر آتے ہیں، اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ لاکھوں تعداد میں اللہ سے جڑتے ہیں۔ وہ کیسے اپنے آپ کو بنائے تھے، ان کی تربیت کا نہج کیا ہوگا، انشاءاللہ ہم یہاں سیکھیں گے، تاکہ پروردگار عالم جب چاہے اپنی نظر عنایت ہمارے دل پر کرے تو دل ہمارا رکاوٹ نہ بنے، صاف و ستھرا ہمارا دل ہو، اور جب چاہے پروردگار اپنی نظر عنایت کے ذریعے تجلی فرمانا چاہے بندے پر تو پھر ہماری خباثتیں کوئی پردہ نہ بنے۔ اس بات کی کوشش اولیاء اللہ فرماتے ہیں، اور اسی کی ان کی تعلیمات ہیں۔ سلسلے عالیہ قادریہ اس معاملے میں سب سے ٹاپ سلسلہ ہے۔ سلسلے کا مطلب آپ بس بات سمجھ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک تھیوری ہے، ہر ایک کی اپنی ایک محنت ہے۔ سلسلے قادریہ والے کی ایک ہے، سلسلے چشتیہ والوں کی ہے، اسی نہج پر
اللہ تک پہنچانے میں سلسلے سہروردیہ کی ہے، سلسلے نقشبندیہ کی ہے، اور یہ پورے کے پورے شریعت کے دائرے کے اندر اپنی کوششیں اور محنتیں اور سائنس جو آپ ان کی ہے یہ اسی دائرے کے اندر کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ تو یہ تصوف کوئی الگ سے چیز نہیں، حدیث جبرائیل کا تیسرا اور سب سے اہم اور سب سے دیر تک چلنے والا، جس کے مقاصد جنت تک تکمیل نہ ہو وہاں تک چلنے والے ان معانی اور مفاہیم کے سلسلے کا نام تصوف ہے، اور اس کا نام احسان ہے، اور وہ ہمارے اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے، اور اسی کا ایک سلسلہ ہمارے محافل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی یعنی توفیق سے ہم نے جو مختصر گفتگو کی ہے آپ کے پاس تمہیدی طور پر بڑی بڑی اہم باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی، تاکہ کل سے جو ہماری بات ہوگی اس کے لیے آپ کو ایک بیس بن گیا ہے، اور ہر بات اسی بیس کے تحت آپ سنتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم مکمل وقت اچھے طور پر مغرب سے عشاء تک ہمارے پاس اچھا وقت ہے، آپ نماز مغرب کے فوراً متصل تشریف لا لیں۔ انشاءاللہ نماز عشاء تک ہم اپنی ان کوششوں کو کریں گے اور حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت پیران پیر سے سلسلے قادریہ ہمارا وابستہ ہے، حضرت کی ذات گرامی کو، ان کی محنتوں کو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو آج کے اس دور میں ہمارے نفس کی کیا خصلتیں اور کیا رذالتیں ہیں کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، رب العالمین ہمارے ان محافل کو کامیاب فرمائے، اور ان محافل کے بعد پروردگار کی معرفت میں ہمارے نفس کی پہچان میں اللہ ہماری خوب مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرادی یا مرادی یا اللہ تو مدد کرنا ہے تو کر، ورنہ ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ اگر قادری ہے، پیران پیر کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہے تو پہنچاؤ۔ بیت المقدس کی گرمی اہل تصوف کو گرم کر دیتی، یہ ہے اہل اللہ۔ کیوں دشمنی کی گئی اہل تصوف سے، آپ غور کیجئے۔ اہل تصوف سے دشمنی یہ صلیبی سازشوں کا ایک حصہ ہے۔ واپس ہم نہیں، ہماری اولاد آئے گی تو بچوں کو اپنے گھر نہیں لے جاتے، پیران پیر کے حوالے کر کے جاتے۔